سر، باہر ایک بھیکارن آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ مینیجر کی بات پر وہ چونکا۔ واٹ؟ کون بھیکارن؟ بھیجو ذرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالی سی عورت اس کے سامنے تھی۔ سلام سیٹھ جی، مجھے آفرین بی بی نے بھیجا ہے، آپ کے پاس بچہ ہونے والا ہے، بیچاری کو بہت بری حالت ہے، وہ میری جھگی میں رہتی ہے۔ آفرین کا نام سن کر وہ مغرور شخص پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ تم مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ سب حیران تھے مشہور بزنس ٹائکون ارغمان خانزادہ کو اس بھیکارن کے ساتھ جاتا دیکھ کر۔ 1 سال پہلے ارغمان نے اس معصوم لڑکی کو اپنے جنون کی آگ میں زبردستی نکاح کر کے پریگننٹ کر دیا تھا، جو اس کے بچے کی کیئر ٹیکر تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، فوراً اپنی باہوں میں اٹھائے۔ بارش ہونے کے باوجود وہ گھر سے نکل پڑی تھی۔ گھر میں قیامت جیسا منظر تھا۔ اس کا باپ ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت تھی۔ بھلے اسے میڈم سے بھیک مانگنی پڑتی پیسوں کے لیے، لیکن وہ اپنے باپ کی زندگی ہر صورت میں بچا کر رہے گی۔ یہی سوچ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی رکشے سے اتر کر اس بنگلے تک پہنچی تھی۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا، تبھی اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ میڈم سے ایمرجنسی میں ملنے آئی تھی، کیونکہ ضرورت ہی ایسی آن پڑی تھی۔ گھر کی کل وقتی ملازمہ سکینہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آفرین بی بی، آپ اس وقت خیریت تو ہیں؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سکینہ، مجھے میڈم سے ملنا ہے، تم پلیز ان سے کہہ دو کہ ایک بار وہ مجھ سے مل لیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کی منتیں کرنے لگی تو سکینہ پریشانی سے کہنے لگی، لیکن وہ تو عروش بابا کو لے کر دوسرے شہر گئی ہوئی ہیں، اپنی بیٹی کے پاس۔ ہاں صاحب جی گھر پہ ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ آپ کسی پریشانی میں آئی ہیں۔ سکینہ کی بات پر اسے سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ارغمان خانزادہ کے سامنے کھڑی تھی، اس کے کمرے میں۔ وہ جو سگریٹ کے دھوئیں پھونکتا بے نیازی سے اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ شفاف گلابی چہرہ، سرخ آنکھیں، انگلیاں مسلتی وہ لڑکی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سر، مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میرے ابو کا آپریشن ہے آج، پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ تم عروش کی کیئر ٹیکر ہو نا؟ وہ ٹھیک طرح سے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ جی سر۔ ایک طرح سے اسے دھچکا بھی لگا۔ 1 سال سے اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی، اپنا بچہ سمجھ کر اسے پیار کرتی، خیال رکھتی، اور وہ اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس مغرور اور کھڑوس شخص کے سامنے پیسوں کی بھیک مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ تو اس کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ میرا بیٹا جب تمہارا عادی ہو گیا، وہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تو تم اسے چھوڑ کر جا رہی ہو، اسے بیمار کرنا چاہتی ہو۔ میرا بیٹا جو میری جان ہے، تمہاری تو شادی ہے نا 1 مہینے بعد، اسی لیے تم نے نوکری چھوڑ دی تھی، تو اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ آفرین خوف سے سر پڑ گئی تھی۔ جتنا یہ شخص مغرور تھا، اتنی ہی اس کی ماں نیک فطرت عورت تھی۔ تبھی اس کی نظریں جھک گئی۔ سر، مجھے پیسے چاہیے تھے، مدد مانگنے آئی تھی میڈم سے۔ بڑے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ تم اس گھر کو اور میرے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ مجھ سے نکاح کر لو، میں 10 لاکھ نہیں بلکہ تمہیں 20 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ آفرین کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 مہینے بعد میری شادی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں؟ اس کی آنکھیں بارش برسانے لگی۔ تبھی ارغمان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، رات کے 2 بجے اس کمرے میں میرے ساتھ اکیلی کھڑی ہو؟ چاہوں تو میں ابھی زیر بار کر لوں، کوئی ہے یہاں روکنے والا؟ میں تو پھر بھی تمہیں نکاح کی آفر دے رہا ہوں اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ آفرین خوف سے پیچھے ہو گئی۔ ایک طرف ہسپتال کے بیڈ پر پڑا اس کا والد، تو دوسری طرف سامنے کھڑا یہ مغرور شخص جو بغیر اپنی شرط منوائے اسے پیسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ تبھی اس کے دل نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی بات منظور ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، آپ بس مجھے پیسے دے دیں۔ آج رات کو ابو کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں جھک گئی تھی۔
ارغمان خانزادہ کا دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ یہ دلکش پیکر جو اس کے سامنے کھڑا تھا جلد اس کا ہونے والا تھا۔ وہ تو اسے پاگلوں کی طرح حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے منگنی شدہ ہے بلکہ اس کی شادی بھی ہونے والی ہے تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا جیسے۔ لیکن آج آفرین کو اس کی مجبوری اس کے سامنے کھینچ لائی تھی تو اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ دوسرے دن وہ مسز ارغمان خانزادہ بن کر خان ہاؤس سے باہر جا رہی تھی۔ اس نکاح کے بارے میں بھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ دونوں سے اچھی طرح یاد تھا جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گھر کے حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے اور وہ نوکری کرنے اس خانزادہ ہاؤس میں آئی تھی۔ میڈم پلیز مجھے نوکری پر رکھ لیں، میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ زہرا بیگم تعصب سے سامنے کھڑی اس کم عمر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے شرارتی اور لاڈلے 4 سال کے پوتے کے لیے ایک تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی جو کیئر ٹیکر بن کر اس بچے کا خیال رکھ سکے، لیکن لڑکی جو شکل سے ہی بہت مجبور نظر آ رہی تھی وہ مسلسل ان کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، مجھے کسی تجربہ کار عورت کی ضرورت ہے اور آپ تو بہت ہی کم عمر ہو، کیسے بچے کو سنبھالو گی؟ میڈم اس کی فکر نہ کریں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، ایک طرح سے ماں بن کر انہیں پالا ہے، کیونکہ امی تو اکثر ہی بیمار رہتی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالا ہے۔ مجھے بچوں کو سنبھالنا خوب اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار زہرا بیگم نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ گھر آ کر وہ امی کو بتا رہی تھی اب ساری گھر کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، اسے 50,000 تنخواہ والی نوکری مل گئی ہے۔ جب زہرا بیگم نے بتایا کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے ادھر ہی رہنا ہوگا کیونکہ عروج کے لیے انہیں فل ٹائم ملازمہ کی ضرورت تھی تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی، لیکن تنخواہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کسی نہ کسی طرح امی کو بھی راضی کر لیا۔ لیکن نوکری جوائن کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس نے جس بچے کی ذمہ داری لی ہے وہ تو کچھ الگ ہی قسم کا بچہ ہے۔ کسی کی ایک نہ سننا، ہر وقت کھلونے بکھیر کر رکھنا، تیز تیز آواز میں رونا، چیخنا، چلانا، یہ اس بچے کی فطرت تھی۔ بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا، لیکن شاید ماں کے پیار کی کمی نے اسے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ پھر ملازمہ سکینہ سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ یہ بچہ صرف 1.5 سال کا تھا جب اس کی ماں ارغمان خانزادہ سے طلاق لے کر الگ ہو گئی تھی۔ صاحب جی غصے کے بڑے تیز ہیں، وہ بچے کو سنبھالتی نہیں تھی، ہر وقت باہر رہتی تھی تو اس لیے دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے طلاق لی اور یہاں سے چلی گئی۔ جب سے عروج بابا کو بڑی بیگم صاحبہ نے ہی سنبھالا ہے۔ وہ افسوس سے یہ کہانی سن رہی تھی، پھر کہنے لگی کیا تمہارے صاحب جی کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ارغمان کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اسے نوکری کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا۔ ارے نہیں، یہاں پر بھی صاحب جی کی فیکٹریاں ہیں اور دوسرے شہر میں بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ لیکن وہ پہلا دن تھا جب اس کی ملاقات ارغمان سے ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ بڑے پیار سے عروج کو بہلا رہی تھی، رنگ برنگی بکس اس کے سامنے پھیلائے، تبھی اس نے کھلونے اٹھا کر ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے آفرین کے سر میں لگا کیچر اتارا اور باہر بھاگ گیا۔ اس کے سیاہ لمبے ریشمی بال چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ وہ غصے میں اس کے پیچھے اٹھ کر بھاگی تو اچانک ہی کسی کے لمبے چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ واٹ دی ہیل، کون ہو تم؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ تو ارغمان خانزادہ کی بھاری آواز پر کانپ کر رہ گئی، تبھی فوراً ہی دوپٹہ اپنے بالوں کے ارد گرد لپیٹ لیا۔ اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ ارغمان کی گہری نظر پہ، ہو کون تم لڑکی، اور یہاں کس مقصد سے بھاگتی پھر رہی ہو؟ اس کے غور سے دیکھنے اور غصے بھری آواز پر آفرین کو اور بھی زیادہ سانپ سوکھ گیا۔ وہ سر میں ہکلانے کی وجہ سے اس سے جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن تبھی زہرا بیگم چلتی ہوئی آئی اور اس کی مشکل آسان کر دی۔ ارے ارغمان بیٹا، یہ عروج کی کیئر ٹیکر ہے، بہت خیال رکھ رہی ہے تمہارے بچے کا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ زہرا بیگم کے کہنے پر ارغمان نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا، پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی زرد پڑ گئی تھی۔ میڈم، کیا سر مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟
وہ خوف سے پوچھ رہی تو زہرا بیگم مسکرا دی۔ ارے نہیں نہیں، بس غصے کا تیز ہے میرا بیٹا، دل کا برا نہیں۔ تبھی اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس عروج کے بچے کی وجہ سے آج نہ جانے کیا ہو جاتا، پھر ان دونوں میں ایک خاص رشتہ بنتا چلا گیا۔ عروج اس کے بغیر نہیں رہ پاتا تو وہ اس معصوم بچے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ پاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے بدتمیزی اور شرارت کرنا کم کر دیا تھا۔ زیادہ تر وہ کتابیں بھی کھیلے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا اور آفرین کے سامنے سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ وہ بھی بڑے پیار سے اس کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی۔ اس دن بھی وہ آنکھوں پر پٹی باندھے عروج کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی جب کھڑکی میں کھڑے ارغمان نے یہ منظر دیکھا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک پری کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ عروج کبھی اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیتا تو کبھی اس کی لمبی چوٹی ہلکے سے کھینچ کر پیچھے ہو جاتا۔ وہ خوب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ارغمان کو یہ منظر دنیا کا حسین ترین منظر لگا تھا۔ کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں۔ وہ حیران سا اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر پریشان ہو گیا۔ نازک اندام خوبصورت وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھاتی جا رہی تھی۔ آفرین اس بات سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ تبھی ہلکی ہلکی بارش بھی برسنے لگی تھی۔ بارش برستا دیکھ کر آفرین کو کچھ احساس ہوا تھا۔ جلدی سے اپنے دوپٹے کو اپنے وجود پر پھیلایا جو کہ شیفون کا تھا۔ گیلا ہونے کے بعد اس کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہی تھا۔ وہ عروج سے کہنے لگی کہ عروج بیٹا، بارش ہو رہی ہے، تم بھیگو گے تو بیمار ہو جاؤ گی اور تمہارے وہ کھڑوس بابا بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹ کھلا دیں گے۔ میں نے تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز کھلا دی، تمہارا خیال نہیں رکھا، تبھی تم بیمار ہو گئی۔ چلو شاباش، اب گھر کے اندر چلتے ہیں۔ لیکن عروج کو تو بارش میں اور ہی مستی سوجھ رہی تھی۔ آگے آگے بھاگ کر کہنے لگا کہ نہیں پکڑے مجھے، آپ نے مجھے پکڑا ہی نہیں، جب تک آپ مجھے پکڑیں گی نہیں میں تو بس نہیں کرنے والا۔ وہ آگے آگے بھاگ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا تھا، تبھی سامنے سے آتے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کو تو ہنسی غائب ہوئی تھی۔ جلدی سے بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ اس کے پیروں کی دھمک سنتے ہوئے آفرین سیدھا بھاگ کر اس جانب گئی تھی۔ یہ پکڑ لیا میں نے تمہیں۔ اسے لگا تھا وہ عروج کو پکڑ گئی ہے، لیکن عروج کی جگہ عروج کا باپ سامنے آ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے جا کر لگی تھی، اس کا گیلا وجود اس کے نشیب و فراز تھے، اس کا سراپا سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی ارغمان کے سینے سے وہ ٹکرائی، ارغمان کے پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ جھٹ سے آفرین نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تھی۔ خود کو یوں گیلے کپڑوں میں وہ بھی ارغمان کے سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ارغمان تو شوق سا اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ بارش میں بھیگنے کے بعد اس کا لباس اس کے وجود سے چپک چکا تھا اور اس کا سراپا بالکل واضح ہو گیا تھا۔ جیسے ہی آفرین بھاگ کر لاؤنج میں جانے لگی تو نہ جانے تب ارغمان کو کیا سوجھی کہ وہ پلٹ کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، سنو۔ آفرین وہیں رک کر کہنے لگی کہ جی سر۔ وہ کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد سفید کپڑوں کے نیچے بلیک کلر کا کچھ مت پہننا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ آفرین یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ خوف سے اپنا سانس تک رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے کیا سنا ہے۔ وہ گھبرا چکی تھی، یعنی اسے ہر طرح سے بڑے غور سے دیکھ لیا گیا تھا۔ مہینے میں 2 دن کے لیے زہرا بیگم اسے گھر جانے کی اجازت دے دیتی، وہ بھی عروج کی وجہ سے زیادہ دن گھر نہ رکتی۔ اس بار آئی تو امی پریشانی سے ابو سے کہنے لگی، آپ کی بہن اور بھتیجا بہت اعتراض کر رہے ہیں آفرین کی نوکری پر۔ وہ عید کے بعد شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ ہارون صاحب پریشان ہو گئے تھے، اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ شادی تو کرنی ہے، بچپن سے رشتہ جو طے کر رکھا ہے ہم نے آفرین کا، وہ کب تک ہماری وجہ سے نوکری کرتی رہے گی؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے۔ تم کہہ دو ختیجہ کو کہ شادی کی تاریخ آ کر لے جائے۔ ہارون صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی آفرین سختی سے کہنے لگی، ہرگز نہیں ابو، گھر کے حالات دیکھے ہیں میں ابھی نوکری چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ابھی تک آپ کا آپریشن بھی نہیں ہوا ہے اور ان حالات میں آپ میری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پھپھو کو کچھ تو سوچنا چاہیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہارون صاحب کہنے لگے، تم فکر مت کرو بیٹا، گھر کے حالات کی میں سادگی سے نکاح کر دوں گا،
تمہاری منگنی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ آفرین ابو کی بات پر خاموش رہی۔ ماں باپ تھے، ان سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل سے رنجیدہ ہو گئی۔ اس بار وہ واپس نوکری پر آئی تو کچھ اداس سی تھی، لیکن عروش نے اسے دیکھ کر جس قدر محبت اور بےتابی کا اظہار کیا تھا تو اس کی ساری اداسی جاتی رہی۔ پھر زہرا بیگم بھی اسے بتانے لگی کہ ارغمان نے بھی تمہاری غیر موجودگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ 2-3 دن کے لیے اپنے گھر جاتی ہے۔ زہرا بیگم کی بات پر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کھڑوس کو بھی میرے جانے کا علم ہو گیا۔ اس دن والے واقعے کے بعد تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ شکر کرتی کہ وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں ہوتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اور مغرور اور غصے والا انسان ہے۔ ارغمان خانزادہ اس دن رات کے 2 بجے آفس سے گھر آیا تھا۔ اسے آتے ہی بیٹے کا شدت سے دھیان آیا تو وہ سیدھا اس کے روم میں آ گیا، لیکن وہاں ایک الگ ہی منظر تھا۔ عروش آفرین کی باہوں میں سمٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب لیٹا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں ماں بیٹے کی جوڑی ہو۔ ارغمان کو یہ منظر بڑا حیرت زدہ لگا تھا اور خوبصورت بھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بس وقت یہی ٹھہر جائے اور اس کی فیملی ایسے ہی کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے دل میں اچانک کسی خواہش نے سر اٹھایا تھا۔ آج جب شانزے کو اس کی زندگی سے گئے ہوئے 3-4 سال ہو گئے تھے تو اس نے اپنی زندگی میں کسی کو لانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ معصوم لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ آفرین ہی تھی، جو نہ صرف اس کے بیٹے کے دل میں بلکہ اس کے دل میں بھی بس چکی تھی۔ پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئی تھی۔ امی نے ایمرجنسی میں اسے بھی گھر بلوا لیا تھا۔ پھپھو ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف نوکری کرتی ہے بلکہ ان کے بنگلے پر بھی رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی میری جگہ اس کے سسرال والے ہوتے تو کب کی منگنی توڑ دیتے۔ یہ تو میرے اور میرے بیٹے کی ہمت ہے جو تمہاری نوکری کرنے والی لڑکی کو بیاہ کر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ خوب احسان جتا رہی تھی۔ آفرین کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت منگنی کی انگوٹھی اتار کر ان کے منہ پر مار دے، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر شادی کی تاریخ رکھنے کے بعد وہ اگلے دن جاب پر جا رہی تھی، تب امی ٹوکنے لگی، بس کرو بیٹا، اب نوکری چھوڑ دو۔ اظہر اور تمہاری پھپھو اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگی، امی یہ مہینہ تو پورا کرنا ہی ہوگا، پھر میں ریزائن دے دوں گی۔ ابھی میں نے میڈم کو بتایا بھی نہیں ہے نوکری کے بارے میں۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ اتنا معصوم بچہ جو اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، اس 1.5 سال میں کیا وہ اس کے بغیر رہ لے گا یا وہ خود اس کے بغیر رہ سکے گی؟ اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے میڈم کو بتا دیا کہ وہ نوکری چھوڑ رہی ہے۔ ان کے چہرے پر مایوسی صاف ظاہر تھی۔ یہ کیا بات ہوئی آفرین؟ آپ کو کم از کم 2-3 مہینے پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں پہلے ہی کسی کیئر ٹیکر کا بندوبست کر لیتی۔ میڈم کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری میڈم، یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، میں آپ کو بتا ہی نہ سکی۔ اگلے مہینے میری شادی ہے، بس اسی لیے میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ زہرا بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ عروش اس لڑکی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، کہیں پھر سے وہ بیمار نہ رہنے لگے، بس یہی سوچ کر وہ پریشان تھی۔ تو 2-4 دن بعد انہوں نے ارغمان کو کہا تھا، عروش کے لیے ہمیں کسی نئی ملازمہ کو رکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ چونکا تھا۔ کیوں، سب خیریت؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی تو زہرا بیگم کہنے لگی، ارے اس کی تو اگلے مہینے شادی ہے، وہ چھوڑ رہی ہے بس یہ مہینہ پورا کر کے۔ ضبط سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ایسے کیسے وہ نوکری چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میرا بیٹا اس سے اٹیچ ہو گیا اور وہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہے، آپ منع کر دیں اسے۔ یہ سن کر زہرا بیگم حیران رہ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ارے اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی مجبور ہے۔ انہوں نے کسی طرح سے سمجھا بجھا دیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہاں وہ اس لڑکی کو اپنانے کی سوچ رہا تھا، نہ صرف اپنی خاطر بلکہ عروج کے لیے بھی۔ اگر اسے نوکری چھوڑنی تھی تو پھر میرے بچے کو اپنے آپ سے اتنا اٹیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے بس اسی بات کا غصہ تھا۔ نوکری چھوڑے ہوئے بھی اسے 10-15 دن ہو ہی گئے تھے جب اچانک ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سبھی نے فوری طور پر ہسپتال لے کر پہنچے تھے، جہاں ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ کا آپریشن بتایا تھا۔ 10 لاکھ کا خرچہ بھی بتا دیا۔ جان بچانے کے لیے ان کا آپریشن کرنا ضروری تھا، اور پھر وہ اس برستی بارش میں ارغمان خانزادہ کے سامنے پیسوں کی بھیک مانگنے پہنچ گئی۔
بدلے میں ارغمان نے نکاح کی شرط رکھ دی تھی تو اس نے حامی بھر لی۔ یوں اس نے چپ چاپ نکاح کیا اور پیسے لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ ابو کا کامیاب آپریشن ہو گیا تھا، لیکن اب ان کی حالت کے پیش نظر شادی کی تاریخ آگے بڑھانے کا کہا گیا تو پھپھو نے صاف انکار کر دیا، بلکہ رشتہ بھی ختم کر دیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی ایسا کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس گھر سے انہیں جہیز کی کوئی امید نہیں تھی۔ ابھی یہ تو آپریشن ہو کر اس کے والد گھر آئے تھے جب بجائے اپنی بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے الٹا پھپھو کہنے لگی کہ دیکھ لو تمہاری خاطر ہم 5 سال سے اٹکے ہوئے ہیں۔ شاید وہ پہلے سے ہی ایسا کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس گھر سے انہیں جہیز کی کوئی امید نہیں تھی۔ ابھی یہ تو آپریشن ہو کر اس کے والد گھر آئے تھے جب بجائے اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے الٹا پھپھو کہنے لگی کہ دیکھ لو تمہاری خاطر ہم 5 سال سے اٹکے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں تمہارے حالات کب ٹھیک ہوں گے، کب نہیں، اور اب میں نے تو سنا ہے کہ تمہاری بیٹی نے سارا خرچہ اٹھایا ہے۔ ارے پوچھو تو صحیح اس لڑکی سے کہ پورا 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ بڑے لوگ ایسے تو پیسے نہیں دے دیتے، اپنا کوئی نہ کوئی کام نکلواتے ہیں، اس کے بعد ہی پیسوں کی پوٹلیاں ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ وہ بڑی خطرناک تیوروں سے آفرین کو دیکھ کر بولی تھی۔ آفرین سر جھکا کر بیٹھی تھی جب اس کے والد ہارون صاحب کہنے لگے کہ یہ تم میری بیٹی کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ بیٹا تو تمہارا بھی کماتا تھا، اس گھر کا داماد تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک بار بھی اپنے سسر پر اس نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا؟ میری بیٹی جو میرا بازو بن کر میرے ساتھ کھڑی ہے، تم اس پر یہ کیسے بے مطلب الزام لگا رہی ہو؟ پھپھو تو شروع سے ہی یہی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ ہاں جس مرد پر اپنی بیٹی کی کمائی کا نشہ چڑھ جائے وہ تم جیسا بوکھلا کر ہی رہ جاتا ہے۔ بیٹی نے اب تمہارا آپریشن جو کروا دیا، پتہ نہیں حلال کے پیسے تھے یا حرام کے، تب تم تو یوں ہی بیٹی کے گن گاؤ گے۔ مجھے تو رکھنا ہی نہیں ہے رشتہ، ابھی کے ابھی میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی خاندانی لڑکی سے کرواؤں گی، تمہاری بیٹی جیسی لڑکی سے نہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کر کے راتوں رات 10 لاکھ لے آئی۔ یہ الفاظ ہارون صاحب کے دل پر گہرے اثر چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ بڑے حوصلے والے شخص تھے۔ کہنے لگے کہ اچھا ہوا وقت پر ہی مجھے میری بہن اور بھانجے کی حقیقت کا پتہ چل گیا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ آفرین نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا وہ یہ بات کیسے بتاتی کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وقت آنے پر وہ امی ابو کو سب بتا دے گی۔ اس نے پھر سے نوکری جوائن کر لی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں اس کے دل میں بھی ارغمان کے لیے محبت کے چشمے پھوٹنے لگے تھے۔ جو نکاح اس نے مجبوری میں کیا تھا اب دل اس سے جڑ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوئی تھی کہ جس بچے کو اس نے اپنا سمجھا تھا وہ سچ میں رب نے اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ بھلے ہی حقیقت ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ایک دن ارغمان یہ بات سب کو بتا دے گا۔ اس دن وہ اس کے کمرے میں کافی دینے آئی تھی۔ جب اس نے آفرین کا ہاتھ تھام لیا وہ پوری جی جان سے کانپ گئی۔ پلیز چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے سامنے تو آفرین کی زبان سے الفاظ ہی نہ ادا ہوتے۔ ارغمان اس کے قریب آ گیا۔ نکاح کیا ہے تم سے؟ کوئی غیر تو نہیں؟ پھر اتنی دوری کیسی؟ اس کی پیشانی پر پسینہ شبنم کی طرح چمک رہا تھا۔ ارغمان کو وہ پہلے بھی اچھی لگتی تھی، لیکن آج وہ شرماتی ہوئی تو وہ اسے بےتاب کرنے لگی۔ وہ تو کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا کیونکہ نکاح تو کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ آفرین کو بتا دینا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج ہی تو یہ موقع تھا جب اس نے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں کافی لانے کو کہا تھا۔ پلیز آفرین سمجھو اس دل کے خالی پن کو۔ 4 سال ہو گئے یہ دل کسی بھی جذبات سے خالی ہے، لیکن آج اس صحرا جیسے وجود کو سیراب کر دو۔ بلا کی نرمی اور مٹھاس لہجے میں سموئے وہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا اور وہ جیسے پگھلتی چلی گئی۔ لمحہ بھر میں وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ وہ حواس باختہ تھی، پریشان نظروں سے ارغمان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ٹینشن کیوں لے رہی ہو کسی بھی بات کی؟ ارغمان نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے تو اس نے بھی ساری فکر و پریشانی ہوا میں اڑا دی۔
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں لے کر آنے والا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے نکاح صرف اس لیے کیا ہے نا تاکہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ مجھے اس کمرے میں لے آئیں اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو ارغمان اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا مطلب تمہارا، کہ یہ وہ کیا ہوتا ہے، سیدھا کھل کر بولو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی وہی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے نا تاکہ آپ میرے ساتھ وہ سب کچھ کر سکیں۔ ارغمان ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ہاں تم یہی سمجھ لو۔ وہ اس معصوم سی لڑکی پر اپنی محبت آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنے لگا۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کر کے آفرین کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سرشاری دوڑنے لگی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، لیکن ارغمان اس سے کہنے لگا کہ ریلیکس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو نارمل رکھو، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ اسے یہ کہہ کر اور اسے اپنے قریب کھینچنے لگا تھا۔ جیسے آفرین کے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کی بچھاڑ ہوئی تو وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ خود تو وہ کب کی ارغمان سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کب تک اپنے جذبات پر قابو پاتی۔ اس نے اپنے وجود کو اس کے نام کر دیا تھا اور 4 سال سے خود کو تنہائی میں پگھلاتا ہوا ارغمان اب اس کے وجود پر اپنی شدتیں انڈیلنے لگا تھا۔ یوں ہی وہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے، یہ جاننے کے بغیر کہ آخر ان کی زندگی میں آگے چل کر کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ارغمان کی محبت کا ہی اثر تھا۔ اس نے میڈم کو زہرا کو بتا دیا تھا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، ابھی اس کی شادی کینسل ہو گئی ہے۔ اسے امید تھی کہ ارغمان جلد ہی زہرا بیگم کو اس نکاح کی سچائی بتا دے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑا طوفان آ گیا تھا۔ شانزِ ابراہیم، ارغمان خانزادہ کی پہلی بیوی عروش کی ماں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ارغمان خانزادہ نے دوسری شادی کی تو وہ عروش کو عدالت کے ذریعے حاصل کرنے کی اپیل دائر کر دے گی۔ یہ خبر ارغمان کے لیے پریشان کن تھی۔ عروش اس کی جان کا حصہ تھا، وہ کسی صورت بھی نہ اسے عدالتوں میں گھسیٹ سکتا تھا اور نہ ہی شانزے کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے ساری پریشانی زہرا بیگم کو بتا دی تھی۔ آفرین اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ اس بار گھر گئی تو امی نے اسے بتایا تمہاری پھپھو آئی تھی، تمہارے باپ سے معافی وغیرہ مانگ کر گئی ہے، تمہارے ابو نے دوبارہ اظہر سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کافی عرصے سے منگنی جو ہوئی پڑی تھی، اس لیے اگلے مہینے تمہارا نکاح ہے اس سے۔ وہ تو جیسے سانس لینے کی قابل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا امی، ان کے لیے کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ کبھی منگنی ختم کر رہی ہیں، کبھی جوڑ رہی ہیں، آپ صاف انکار کر دیں۔ وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن امی ابو کے آپریشن کے لیے میڈم سے قرضہ لے رکھا ہے، وہ مجھے ہی اتارنا ہے، تو امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا تو امی کہنے لگی تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ گھر بیچ کر قرضہ ادا کر دیں گے، بس تمہاری شادی کر دیں، تم نے پہلے ہی بھی اس گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اسے ارغمان سے جا کر بات کرنی ہوگی، دل ہی دل میں سوچتی اس بار پکا ارادہ کر کے آئی تھی۔ تبھی اسے اکیلے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھا اسے تھوڑی تیز نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی دراصل جہاں پر میرا رشتہ ختم ہوا تھا وہاں پر دوبارہ گھر والوں نے طے کر دیا ہے اور میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میرا اپنے نکاح کا اعلان کب کریں گے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ تبھی ارغمان نے اسے جھڑک دیا تھا اور غصے سے کہنے لگا خبردار، جس نکاح کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا، حالانکہ موم کو بھی یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بت بن کر کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ بیٹے کی محبت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ آفرین اور اس کی محبت کو نظر انداز کرتا چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارغمان اس کے ساتھ ایسا کر کیوں رہا ہے۔ جب بھی وہ اس کے پاس جاتی تھی تو اس پر کتنی محبتیں نچھاور کرتا تھا، اور اب شاید اس کا دل بھر چکا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ چھپ چھپ کر روتی ہی رہتی۔ عروش بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اداس رہنے لگا تھا۔ کہتا کہ آپ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا آپ کے مما بابا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟
وہ مسکرا کر اس کی بات کے جواب میں سر ہلا دیتی، خوش رہنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے پیریڈز مس ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب 10 دن اوپر ہو گئے تو وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ دوبارہ اس نے ارغمان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی ارغمان اس کے پاس آیا تھا۔ اس روز وہ دوبارہ ارغمان کے کمرے میں کافی دینے کے لیے گئی تو کسی سے بڑے غصے میں کال پر بات کر رہا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑی آفرین کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ وہ سہم کر فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ارغمان اس پر پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ کیا کہنا تھا؟ پھر سے یہی کہنا ہوگا کہ میرے اور اپنے نکاح کے بارے میں بتائیں۔ ارے بھائی، نہیں بتا سکتا، میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، تمہیں بار بار دماغ خراب کرنے کیوں آ جاتی ہو؟ اور لے جاؤ اس کافی کو، مجھے نہیں پینی۔ وہ اس پر اچھا خاصا چلا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا بھی جیسے ارغمان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے اسے ہر ایک چیز سے چڑ ہونے لگی تھی۔ لیکن قیامت تو جب ٹوٹی تھی جب وہ حاملہ ہو گئی۔ محض 2 مہینے بعد ہی گھر والوں کو سچائی بتاتی تو موت کے منہ میں جاتی۔ دوسری طرف ارغمان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس نکاح کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس دن وہ سسکیوں سے رو رہی تھی جب عروج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو عروج؟ وہ اس سے عجیب سوال کر رہی تھی تو عروج نے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ اتنی زیادہ؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی تو میں تمہاری مما بن جاؤں؟ عروج نے خوش ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ سچ میں آپ کو مما بنانا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر اس رات کو ارغمان خانزادہ کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ کا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے بھلے ہی مجبوری میں آپ سے نکاح کیا، لیکن اب میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے نکاح کر چکی ہوں۔ اب بتائیں انہیں کیا جواب دوں؟ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جبکہ مغرور خانزادہ اسے غصے سے گھورنے لگا تو میں صرف اپنی پریشانیوں کا اندازہ ہے۔ تم جانتی بھی ہو اگر میں نے تم سے نکاح کا اعلان کیا تو یہ بات شانزے کو پتہ چل جائے گی اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی کوشش کرے گی، اور ایسا میں کسی صورت نہیں چاہتا، تو اس لیے خبردار جو کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں بتایا۔ ابھی میں بہت غصے میں ہوں تو تم فی الحال میرے سامنے آنے سے گریز کرو۔ آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان قربتوں کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہوں اور آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے جیسے ارغمان خانزادہ کے سامنے دھماکہ کیا تھا، لیکن وہ غصے سے کہنے لگا اچھا تو اب تم مجھے جھوٹ بول کر بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، اس لیے اپنا منہ بند رکھنا، اور خبردار جس نکاح کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل اسے دھمکاتا رہا۔ اس نے آفرین کی خوب انسلٹ کی اور اسے کمرے سے بھی نکال دیا۔ وہ معصوم اور شریف لڑکی ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں سوجھا تھا۔ چپ چاپ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے زہرا بیگم سے چھٹی لی اور پھر سیدھا کلینک کی طرف چلی گئی تھی۔ اسی محلے میں ایک عام سا کلینک تھا۔ اگر وہ کسی بڑے ہاسپٹل میں جاتی تو وہاں پر پیسے بھی زیادہ لگتے۔ اپنی مٹھیاں بھیجے وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ بی بی میرا ٹائم ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب کچھ بولو گی بھی یا یوں ہی بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھتی رہو گی؟ ڈاکٹر کے یوں بولنے پر وہ ہچکچا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر بیچارگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب آفرین کہنے لگی کہ مجھے اپنا بچہ ختم کروانا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اچھا شادی شدہ ہو یا کنواری ہو؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا جواب دے، کیونکہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی وہ بھی کنواریوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں۔ ڈاکٹر نے تو وہیں سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو منہ اندھیرے ماں باپ کی عزت نیلام کر دیتی ہیں اور پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ بچے کو نکال کے ختم کر دو۔ ایک دفعہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خیر بچہ ختم کروانا ہے تو لاؤ دو 60,000 نکالو، اس سے کم 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔
ڈاکٹر کے منہ سے 60,000 سن کر وہ بوکھلا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ 60,000 اتنے زیادہ پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ اسی سے لو جس نے تمہارے اندر یہ بچہ انڈیلا تھا۔ اب 60,000 سن کر تمہارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ جب 60,000 ہو تب آ جانا، ورنہ مجھ سے بھیک منگوں کی طرح مفتے کی کوئی امید مت رکھنا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا، ایک ننھی سی جان اور اس کے وجود میں پل رہی تھی، اور وہ کیسی ماں تھی جو اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ آج وقت سے پہلے اسے گھر پر دیکھ کر اس کے والد بھی حیران تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا سب خیریت تو ہے؟ تم تو اتنی جلدی گھر نہیں آتی، نوکری تو نہیں چھوٹی نا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ نہیں، بس طبیعت خراب تھی اس لیے میں جلدی لوٹ آئی۔ وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، لیکن اب سچائی سب کو بتانا ضروری تھی۔ اس کی ماں جب اسے اپنے ساتھ بازار لے کر جانے لگی تاکہ شادی کے لیے سوٹ خرید سکے تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم میری بات پر یقین کرو گی؟ اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، اس رات جب میں 10 لاکھ روپے لینے گئی تھی تو بڑے صاحب ارغمان نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور پھر میں نے ابا کی جان بچانے کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اب وہ سب کے سامنے مجھے بیوی ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میری گود میں ان کا بچہ پل رہا ہے، میں 2 مہینے سے حاملہ ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس کی امی تو اس کے یہ الفاظ سن کر ہڑبڑا چکی تھی، کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہی تھی، لیکن دونوں ماں بیٹیاں اس بات سے انجان تھی کہ دروازے کے باہر سے گزرتا ہوا ہارون ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ ہارون صاحب تو بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ کمرے میں آتے ہی ایک زوردار تھپڑ انہوں نے آفرین کے منہ پر مارا تھا۔ بد چلن، بد کردار، بے حیا لڑکی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ خود ہی شادی کر لی اور اب ماں بھی بننے والی ہے، تو نے ہماری ان نظروں میں دھول جھونکی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ میں اس بیماری سے لڑتا ہوا ہی خدا کو پیارا ہو جاتا، میں بالکل نہ بچتا، کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اسے بالوں سے جھنجھوڑ کر ان گنت تھپڑ مار چکے تھے۔ تبھی اس کی پھپھو بھی گھر میں داخل ہوئی تھی جو بری کا کچھ سامان دینے کے لیے آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی اور آفرین جس طرح کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آفرین اپنے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی پھپھو ساری بات سن چکی تھی۔ فوراً اس نے تو شور ہی مچا دیا تھا، دیکھا بھائی صاحب، مجھ سے آپ اپنی اس بیٹی کی خاطر رشتے ناطے ختم کر رہے تھے نا؟ دیکھ لی اپنی بیٹی کی کرتوت۔ تبھی میں کہتی تھی نا کہ کوئی بھی شخص 10 لاکھ ایسے ہی نہیں دے دیتا۔ یہ تو اچھا ہوا وقت پر مجھے سچائی کا علم ہو گیا، ورنہ آپ تو ایسی بے حیا بد کردار لڑکی کو میری بہو بنا دیتے۔ ابھی جا کر ہارون کو بتاتی ہوں کہ تو جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، تیری خاطر میں بار بار اپنے بھائی کی دہلیز پر اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی تو اپنے صاحب جی کے ساتھ کتنی ہی راتیں رنگین کر چکی، اور اب ان کا بیج اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے۔ شکر ہے شادی نہیں ہوئی، ورنہ یہ گناہ تو وہ تیرے سر پر تھوپ دیتی کہ تو ہی اس کا باپ ہے۔ آفرین روتے ہوئے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن مارے غصے کے وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے لیے مر چکی ہے اور ہم تیرے لیے مر چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ چلی جا یہاں سے۔ 1 منٹ سے زیادہ اگر تم مجھے یہاں پر نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ جس سے نکاح کیا ہے جا کر اسی کے گھر رہ، تیرا اور میرا ہر رشتہ ختم۔ وہ ماں باپ کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی، لیکن سبھی اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ اس کا بچہ جائز تھا، اس نے نکاح کیا تھا، اپنے باپ کی خاطر ہی کیا تھا، لیکن صورتحال ہی ایسی بن چکی تھی کہ سب اسے گناہگار تصور کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی خراب ہوتی طبیعت دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی تھی، جو بار بار اسے وہاں سے چلے جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ روتی اس گھر سے باہر نکل آئی جس گھر کے دروازے اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ روتے ہوئے دوبارہ اسی خانزادہ مینشن میں آئی تھی۔ جیسے اس نے خانزادہ مینشن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ سامنے زہرا بیگم کے ساتھ شانزیں موجود تھی۔ عروش کو اس نے گود میں بٹھا رکھا تھا اور بار بار اس کے گال چوم رہی تھی۔ میرا بیٹا، میری جان، جانتے ہو تمہاری مما نے تمہیں کتنا مس کیا ہے؟
تمہاری ماما اب آ گئی ہے نا، تو تمہیں کسی کیئر ٹیکر کی خاطر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ماما تمہارا خیال خود رکھے گی. ان 2 ٹکے کی کیئر ٹیکر سے بھلا میرا چاند سا بیٹا کہاں سنبھالا جائے گا؟ عروش آفرین کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا تھا. ابھی بھی روئے جا رہا تھا کہ نہیں، میری آفرین ماما آئیں گی، وہی مجھے کھانا کھلائیں گی. جب اچانک سے آفرین نے گھر میں قدم رکھا تھا، تب بھی وہاں پر ارغمان بھی آ چکا تھا. اپنے بچے اور اپنی پہلی بیوی کو دیکھ کر وہ انہی میں مگن تھا. آفرین کو اپنا وجود وہاں پر بے معنی سا لگا. جیسے ہی شانزے کو پتہ چلا کہ آفرین اس کی کیئر ٹیکر تھی تو فوراً کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، جو تمہارا حساب کتاب ہے وہ کلیئر کرو اور چلی جاؤ یہاں سے. میں واپس آ گئی ہوں، اپنے بیٹے کا خیال خود ہی رکھوں گی. آفرین نے شوق نظروں سے ارغمان کی طرف دیکھا تھا، جس نے ایک نظر اٹھا کر بھی آفرین کی طرف نہ دیکھا. شانزے کو پہلے ہی تھوڑا سا شک گزر چکا تھا، جیسے ارغمان نے نکاح کر لیا ہے. اتنی آسانی سے وہ اس کی جائیداد اور اپنے بچے کو ہاتھ سے نکلتے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے فوراً واپس آ گئی تھی. اور ارغمان بھی بظاہر اس کے سامنے نارمل تھا کہ یہ شاطر عورت کوئی چال چل کر اس کے بچے کو اس سے دور نہ کر دے. ارغمان کسی کام سے لان میں آیا تھا تو آفرین بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی. روتے ہوئے ایک بار پھر کہنے لگی کہ ارغمان میری بات سن لیں، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں. لیکن ایک بار پھر وہ اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا چکا تھا. کہنے لگا کہ یار تمہیں دکھائی نہیں دے رہا میں کتنے مسئلے میں ہوں؟ میری پہلی بیوی آئی ہے، میرا دماغ اس وقت گھوم چکا ہے. کہیں سے بھنک لگ گئی تو تم نہیں جانتی، وہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے گی. فی الحال چلی جاؤ یہاں سے، جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا میں تمہیں واپس لے آؤں گا. جس طرح رویہ ارغمان دکھا رہا تھا، ایک دم سے آفرین کو بھی غصہ آ گیا تھا. وہ غصے سے کہنے لگی کہ آپ انتہائی ڈرپوک اور بزدل مرد ہیں. کاش میں آپ سے نکاح کرنا کرتی. آپ جیسے بزدل مرد شوہر کہلانے لائق ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ایک اچھا باپ بن سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی تھی. حق مہر میں لکھوائی گئی 2 کروڑ کی رقم اور ساتھ میں کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی زمینیں شانزے نے لکھوائی تھی. جیسے اسے تھوڑی بھنک لگی تھی وہ واپس آ چکی تھی. کہنے لگی کہ ارغمان اب اگر تو آپ نے دوسری شادی کے بارے میں خیال بھی اپنے دماغ میں لایا تو یاد رکھیے گا، حق مہر آپ کو ہر صورت مجھے دینا پڑے گا. ارغمان کو اس پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. کہنے لگا کہ اسی لیے واپس آئی ہو اور اب عروش پر کس لیے محبتیں جتا رہی ہو؟ وہ بہت چھوٹا تھا جب تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. میری ماں نے اسے پال پوس کر سمجھدار بنایا اور اب تمہاری ممتا اس کے لیے جاگ چکی ہے. یقیناً اب بھی کسی پلاننگ کے تحت اس گھر میں آئی ہوگی. وہ حقارت سے یہ سب بول رہا تھا. شانزے اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی. پہلی نظر میں ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا. شانزے انتہائی ماڈرن بزنس لیڈی تھی، لیکن ارغمان کو کہاں خبر تھی کہ یہ لڑکی تو بڑے بڑے بزنس ڈیلز کے لیے کلائنٹس کے سامنے یوں ہی سچ سنور کر آتی تھی اور میٹھی زبان رکھ کر ان کے دل موہ لیتی تھی تاکہ کانٹریکٹ ان کی کمپنی کے ساتھ ہی سائن کیا جائے. کچھ ایسے ہی اس نے ارغمان کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن چونکہ ارغمان اس کا ہم عمر تھا اس لیے دونوں ہی بہت جلد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور پھر بات شادی تک پہنچ چکی تھی. شادی کے بعد بھی اس نے اپنی کمپنی چلانا جاری رکھی. دونوں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے. ارغمان انتہائی شدت اور جنون رکھنے والا شخص تھا. جیسے ہی ہر رات وہ شانزے کے قریب آتا وہ فوراً اسے جھٹک دیتی. کہنے لگتی کہ نہیں پلیز آج نہیں، کل کیا تھا نا. روز روز مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا. صبح نیند پوری نہیں ہوتی اور دماغ فریش نہیں ہوتا. ارغمان کو مجبوراً ہی اس کی بات ماننا پڑتی اور پھر کچھ روز بعد وہ پریگننٹ ہو چکی تھی. ارغمان کو لگا تھا یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوگی، لیکن بجائے خوش ہونے کے وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی. ارغمان کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے. تمہیں بولا تھا نا مجھے بچے پیدا نہیں کرنے. میں تمہارے سو کولڈ بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں. ارغمان اس سے کہنے لگا کہ پلیز کچھ نہیں ہوتا، مجھے بچوں کا بے حد شوق ہے. لیکن پھر بھی وہ ضد پر اڑ چکی تھی. اس نے اپنے 2 بچوں کو خود جا کر ختم کروا دیا تھا. لیکن جس وقت عروج دنیا میں آنے لگا تو ارغمان نے اس پر کڑی نظر رکھی تھی، اس پر غصہ کیا تھا. ڈرائیور کو بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کہیں ہاسپٹل لے کے مت جانا. یوں اس نے عروج کو جنم دے دیا تھا، لیکن وہ اس کی ماں بن ہی نہیں پائی تھی.
اور جب بار بار عروج کی ذمہ داری اس پر آنے لگی اسے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے شدید الجھن ہوتی تھی۔ وہ تو اس کے ڈائپر تک کو ہاتھ نہ لگاتی تھی، اس نے اپنا فیڈ بھی نہیں کروایا تھا۔ کہتی کہ اگر میں نے اس کو فیڈ کروانا شروع کیا میرا فگر خراب کر دے گا، پھر عجیب لگے گا۔ یوں اس نے عروج کو شروع سے ہی فیڈر بنا کر پلایا تھا اور ارغمان اس کی اس بات پر بھی کچھ نہ بولا، لیکن پھر عروج کی وجہ سے ہی وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی اور بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ جسے ارغمان محبت سمجھتا تھا وہ محبت نہیں تھی، بس ایک اٹریکشن تھی جو اسے شانزے سے محسوس ہوتی تھی۔ پہلے تو ارغمان کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ عورت اس گھر میں کرنے کیا آئی ہے، عروج کے ساتھ اتنی محبت کیوں دکھا رہی ہے۔ لیکن ایک ہفتے بعد ہی اپنے اثر و شوق اور استعمال کرنے کے بعد اسے معلوم پڑا کہ شانزے کی کمپنی کو اس وقت شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس لیے وہ اس گھر میں کسی بھی طرح ایک مقصد کے تحت آئی ہے، اور وہ مقصد بھی اس روز سامنے آ ہی گیا جب وہ لاکر سے خاندانی کاغذات نکالتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ وہ پوری پلاننگ کر کے آئی تھی کہ بس کسی بھی طرح کسی بہانے سے وہ ارغمان سے طلاق لے کر اس کی جائیداد ہڑپ لے گی، لیکن ارغمان اب اس جیسی مکار عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، تم جیسی عورت اسی ٹھکانے کے قابل ہو۔ اسے پتا تھا اگر ارغمان کچھ کہہ دے تو وہ پھر کر بھی گزرتا ہے۔ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کبھی بھی پولیس کی حراست میں نہیں آؤں گی۔ ارغمان نے موقع پر فوراً کہہ دیا کہ تم جیسی عورت کو میں اپنی زندگی میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ مجھ سے خلا لے لو، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ تم نے مجھے اور میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، دھوکے سے میری جائیداد ہڑپنے کی کوشش کی ہے، جو بھی تھا اس نے خود ہی ارغمان سے خلا لے لی تھی۔ ارغمان نے سکھ کا سانس لیا تھا، اسے یہ سب کچھ کرنے میں 3-4 مہینے تو گزر ہی چکے تھے، اور اس میں عروج بھی کافی بیمار رہنے لگا تھا۔ بار بار اسے اپنی آفرین مما ہی یاد آئی تھی۔ جیسے اس کا دل اور دماغ واپس اپنی روٹین پر آیا تو اسے آفرین پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ آفرین کا ایڈریس اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ زہرا بیگم بھی خوش تھی، کہنے لگی کہ شکر ہے اس چڑیل سے جان چھٹی۔ بیٹا میں اب تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، میری مانو تو آفرین سے بڑھ کر کوئی اچھی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ کاش اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتی، بڑی اچھی بچی ہے، ہمارے عروج کو بھی اپنی اولاد جیسی محبت دیتی تھی۔ یہ سن کر ارغمان چپ سا ہو چکا تھا۔ زہرا بیگم سے کہنے لگا کہ نہیں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، بھلے میں پریشان تھا لیکن فی الحال آپ سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، دراصل میں آفرین سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زہرا بیگم پہلے تو حیران ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ کہنے لگی یہ تو تم نے میرے دل کی بات چھین لی، لیکن اب بس ہم خاندان میں کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دیں گے، اور دھوم دھام سے پورے رسم و رواج کے ساتھ آفرین کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی میں۔ وہیں خوشی سے عروج بھی ناچنے لگا تھا۔ میرے بابا کی شادی ہوگی، میں بابا جیسا ڈریس پہنوں گا اور آفرین مما بن کر میرے گھر میں آ جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ارغمان آج ساری بات آفرین سے کلیئر کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تھی جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پڑوس سے نکلنے والی ایک عورت سے پوچھا کہ یہاں پر ہارون صاحب رہتے تھے اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ، وہ کہاں گے؟ وہ عورت تو فوراً کہنے لگی کہ ارے صاحب جی آپ کو نہیں پتا، وہ ہارون صاحب تو کب کے وفات پا چکے ہیں، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، اور پھر ان کی بیوی بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ارغمان کو تو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ آس پاس ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن کہیں سے بھی اسے ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ملی تھی۔ آخر کہیں سے اسے آفرین کی والدہ کا پتہ چلا کہ وہ اپنے بچوں سمیت اپنے بھائی کے گھر جا کر رہ رہی ہیں۔ وہ وہاں پر 2 گھنٹے کی مسافت کر کے پہنچا۔ اس کی ملاقات آفرین کی ماں سے ہوئی تھی۔ جب اس نے بتایا کہ آفرین کا میں شوہر ہوں اس لیے اسے لینے آیا ہوں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا اس کا باپ تو اسے دھکے مار کر گھر سے نکال چکا تھا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئی، ہمیں تو لگا تھا شاید وہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوگی، لیکن میری بچی اگر تمہارے پاس نہیں گئی تو اتنے مہینوں سے کہاں ہے؟ وہاں ارغمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ اسے کیوں اپنی بیوی کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھا تھا، کم از کم وہ اسے حقیقت تو بتاتا۔ اس نے پولیس اسٹیشن میں بھی اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی،
اور پھر تصویر لے کر کہاں کہاں نہیں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اس روز وہ یوں ہی پریشان حال اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب ایک عورت اس کے آفس میں داخل ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے، کالی میلی سی چادر میں۔ ریسیپشنسٹ نے تو اسے وہیں سے بھگانا چاہا، لیکن جب اسکرین پر لگے کیمروں میں اس عورت کو دیکھا تو ارغمان نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ روتے ہوئے ارغمان کے سامنے آئی تھی، پھر کہنے لگی کہ صاحب جی، آپ آفرین کے شوہر ہیں نا؟ اس بھکارن کے منہ سے آفرین کا نام سن کر وہ کہنے لگا کہ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ تم آفرین کو کیسے جانتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی کہ ہاں، وہ میری جھگی میں رہتی تھی، تڑپ رہی ہے درد سے، اسے بچہ ہونے والا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے بڑا آپریشن بتایا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں۔ آج روتے ہوئے اس نے ہمت ہار کر مجھے کہا ہے کہ جاؤ جا کر میرے شوہر سے پیسے مانگ لو۔ اگر وہ آج پیسے دیتا ہے تو ارغمان فوراً اس کے ساتھ بھاگا تھا۔ آفس کے سبھی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اپنی قیمتی گاڑی میں وہ ان جھگیوں کی بستی پہ پہنچا تھا، جہاں پر ایک جھگی میں میلے کچیلے کپڑوں میں لیٹی ہوئی آفرین درد سے تڑپ رہی تھی۔ کچھ خواتین اس کے پاس اکٹھی تھیں۔ ارغمان نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، آفرین کو آوازیں دینے لگا کہ آفرین، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، اور فوراً اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میری بیوی کو بچائیے، مجھے صرف اپنی بیوی سے سلامت چاہیے۔ وہ جھگی والی عورت بھی ارغمان کے ساتھ ہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بچی مجھے کچھ مہینے پہلے سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی، بخار میں تڑپ رہی تھی، بھوکی تھی، تب سے میں اس کو اپنی جھگیوں میں لے آئی تھی۔ ہمیشہ چپ چپ رہتی ہے، مجھے تو لگا تھا شاید اس کا ذہنی توازن ہی خراب ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کو تو عشق کی مار نے ایسا کر دیا۔ صاحب جی، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھیں اس کی حالت کیا ہو گئی۔ اس نے تو آپ سے سچی محبت کی تھی اور آپ نے اس بچی کو توڑ کر رکھ دیا۔ ارغمان بے تحاشا پچھتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئی جس کی گود میں بیٹی تھی۔ کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں سلامت ہیں۔ ارغمان نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کمزوری کی حالت میں آفرین موجود تھی۔ ارغمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دھتکارنے پر اس نے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے۔ جب ارغمان اسے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، کاش میں وقت پر تمہیں سب کچھ بتا دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آفرین رخ پھیر چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر، نہ اس بچی پر، لیکن ارغمان اسے بھی سینے سے لگا چکا تھا اور بچی کو بھی۔ کہنے لگا کہ تم اب میرے ساتھ بچی کے ساتھ گھر چلو گی، عروج تمہارا انتظار کر رہا ہوگا اور میں بھی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ راستے میں آتے ہوئے وہ اسے ساری حقیقت بتا چکا تھا، اور یہ بھی کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اسے ہر ایک چیز سے الجھن ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی۔ بس یہی وجہ تھی وہ نظر انداز کر گیا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ زہرا بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا تھا کہ تم نے اس معصوم سی بچی کی حالت کیا کر دی۔ دھیرے دھیرے اچھی خاصی کیئر کے بعد وہ کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ عروج نے اپنی چھوٹی بہن کا نام عرشیہ رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے آفرین کی طبیعت پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کی رنجشیں بھی دور ہو چکی تھی، کیونکہ ارغمان نے اسے سچے دل سے اپنا لیا تھا اور اپنے دونوں بچوں کے عقیقے بڑے دھوم دھام سے کیے تھے، اور پھر ساتھ ہی اعلان بھی کیا تھا کہ وہ اپنا ولیمہ کرے گا۔ آفرین ہنس کر شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ اب ولیمے کا کون سا وقت ہے؟ ایک بچی کے باپ بن چکے ہیں آپ، ولیمہ کرتے اچھے لگیں گے؟ وہ اسے کہنے لگا کہ کم آن یار، عروج خوش ہو جائے گا، اپنے مما بابا کو دلہا دلہن بنا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے گا، تھوڑا ہم بھی انجوائے کر لیں گے۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ ابھی تک میں نے ویڈنگ نائٹ ٹھیک سے انجوائے نہیں کی۔ وہ شرما چکی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ چکا تھا جب وہ دھوم دھام سے ان کا ولیمے کا فنکشن کیا گیا۔ ارغمان نے اپنے گھر کے سامنے ایک مناسب سا گھر آفرین کی والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو دلا دیا تھا، ساتھ ہی ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اس کی یہ نیکی دیکھ کر آفرین کے دل میں مزید اس کے لیے محبت آ چکی تھی۔ وہ ولیمے کی دلہن بنے بیٹھی تھی، دونوں بچے بھی خوش تھے، کلکاریاں مار رہے تھے۔ رات کو گھر آتے ہی اس نے دونوں بچوں کو زہرا بیگم کے حوالے کیا تھا، پھر کہنے لگا کہ اماں جان، آج دونوں بچے آپ کے پاس ہوں گے، مجھے آپ کی بہو کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔
زہرا بیگم بھی مسکرا کر دونوں بچوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کے آئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب ارغمان کمرے میں آیا تھا اور یوں رد عمل دے رہا تھا جیسے ان کی ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے۔ پورے کمرے میں آفرین کی ہنسی گونج رہی تھی جو ارغمان کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بس بھی کریں، آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں کوئی نئی نویلی کنواری دلہن ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا کہنے لگا کہ میرے لیے تو تم آج بھی کنواری ہی ہو، اتنا وقت ہو گیا تمہارے قریب نہیں آیا، ایک بار پھر سے تم میرے لیے بالکل انچھوئی بن چکی ہوگی، اب چھوڑنا نہیں ہے میں نے تمہیں، آج رات تم سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک چکا تھا۔ رات حسین ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی آفرین خود کو اس کے نام کرتی چلی گئی اور اس کی شدتوں میں اپنا پورا ساتھ دینے لگی۔